میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ ہمارے ایمان کے سچے ہونے کا امتحان ہی تب ہوتا ہے جب ہم وہ کریں جو اللہ کہتا ہے اور وہ نہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے، مطلب ہم اللہ کو فالو کریں، اپنے نفس کو نہیں۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، وہ نہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے۔ تم استغفار کا ورد کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ جس دن مزار والی بھیڑ مسجد میں آ جائے گی، انشاءاللہ اسی دن سے مسلمانوں کے اچھے دن آ جائیں گے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، اور جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں اور اللہ انہیں نور کا لباس پہناتا ہے۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، پہلا جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، سنو، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو ٹھنڈک ملے گی، ورنہ دل سلگتے اور ویران ہی رہیں گے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اپنے دوست کو اچھائی کی طرف نصیحت کرتے رہو، اسے چاہے اچھا لگے یا برا۔ کسی کی غلطی کو دل میں رکھنے کی بجائے معاف کیا کرو، کیونکہ تم بھی تو اللہ سے یہی امید رکھتے ہو۔ تمہیں کسی کے لیے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر بدلنا ہے تو اللہ کے لیے خود کو بدلو، پھر دیکھنا اللہ کے لیے بدل جانے سے اللہ تمہاری تقدیر بھی بدل دے گا۔ نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے باتیں کر لیا کرو، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ تسلیاں دینا چھوڑ دیجئے، ساتھ دینا شروع کیجئے، کیونکہ تسلیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ساتھ دیا جائے تبھی انسان خوش ہوتا ہے۔ کسی کی تکلیف میں ساتھ دو، نہ کہ اس کا مذاق بناؤ، کیونکہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں کب کس کا سگا ہو جائے۔ وقت کی بات ہوتی ہے، پر وقت تو اس کا ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور خدا بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ منزل محنت سے نہ ملے تو دعا کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ دعا وہ ذریعہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے ذکر میں مشروف رہنے کی وجہ سے مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ جن کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ عبادت کا سب سے بہترین وقت جوانی ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پہ کرتا ہوں۔ پیار کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے کرو، عشق کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ بہترین وقت کا انتظار کرتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی امید مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی فکر مت کرنا۔ بچپن میں ایک آیت گرتی تھی تو 50 بار چوم کر سینے سے لگاتے تھے، اب قرآن پاک پہ دھول کی طے ہے اور پرواہ ہی نہیں۔ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا کرو۔
لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھی بھول سکتا ہے۔ بدلہ لینے سے بہتر انتقام خاموشی ہے، کیونکہ اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ 3 چیزوں پر کبھی شرم محسوس نہ کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ پر۔ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں لوگ، چل اپنے رب کے پاس چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے۔ تم اللہ کے گھر کو اپنی عبادت سے آباد رکھو، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ صبح سے شام، شام سے صبح ہو جانا زندگی نہیں، صبح فجر حاصل ہونا اور رات کو عشاء نصیب ہونا زندگی ہے۔ ایک دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بڑا کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اللہ سے بات کر کے اللہ کی بات سنا کرو، تم ہر نماز کے بعد قرآن بھی پڑھا کرو۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ خوفناک کوئی پیغام نہیں۔